अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यम रेसिपीज़, और इसके अलावा अपने यूट्यूबर बहन भाइयों से कुछ बातें होंगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड इधर थे तो मैंने किसी की भी वीडियो भी जो थी ना इतने गौर से वॉच नहीं की थी, और अपनी वीडियो को भी मैं टाइम नहीं दे सकी थी। तो जब कल मैंने सबकी वीडियो वॉच की तो जो मुझे बात समझ में आई वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आज जनाब मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कुछ मुख्तलिफ से खाने हैं जो कि बहुत सिंपल है। मुख्तलिफ के हैं, बहुत सिंपल खाने रेडी कर रही हूँ, क्योंकि फैटी लीवर की वजह से उनके लिए हम कुछ भी नहीं बना रहे थे, बस परहेज़ी खाना दे रहे थे। तो आज जब वो जाने लगे तो एक दिन पहले मैंने उनसे कहा कि अगर आप परमिशन दें तो हम इस तरह का कुछ बना लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, उधर जाके मैं अपनी जो है ना वही डाइट शुरू करूँगा, आप लोग बना लें। तो जनाब यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी जो मैं कई बार आप लोगों को दे चुकी हूँ वही मैं चीज़ें रेडी करूँगी। तो सबसे पहले अपने यूट्यूबर बहन भाइयों से बात करूंगी। जो चीज़ मेरी समझ में आई उनकी वीडियोस देख के वो उन लोगों से मैं शेयर करूंगी कि देखें, जब हम ये सोच के हम वीडियो डालते हैं ना कि आज हम ज़्यादा कुछ अच्छा कंटेंट देंगे, ज़्यादा खाने बनाएंगे, बीफ मटन बनाएंगे या इससे भी कुछ अच्छा बनाएंगे तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने देखा कि कभी कभी हमारी बर्तन धोने वाली वीडियो जो वो भी वायरल हो जाती है। तो कल मैं एक मेरी बहन है, अभी कल ही मेरे कंटेंट में वो आई हैं, कमल नाम है शायद उनका। तो यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ उनकी बात सुन के। वो कहती हैं कि मेरा 2 घंटे का काम था जो मैंने 10 घंटे में किया, और इतनी गर्मी है पंजाब में, और उसने इतनी सारी मतलब चीज़ें रेडी की हुई थी, दावत थी उनके घर में, तो व्यूज़ उसके बिल्कुल बुराए नाम थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनको पहले तो सबसे पहले फटाफट से सब्सक्राइब किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये मैं कल ज़रूर अपनी वीडियो में सबके लिए कहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। जो आप बना रहे हैं सिंपल कंटेंट दें, जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। ये तो बाज़ लोगों की फटाफट से वायरल हो जाती है, वो फटाफट से फेमस हो जाते हैं, और कुछ लोगों को टाइम लगता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितना ज़्यादा टाइम लगता है, जितनी कड़ी आजमाइश होती है ना, नतीजा भी उतना ही मज़े का होता है, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए ये सोच के एफर्ट करते जाएं। अगर आप इस कंटेंट के साथ सीरियस हैं, यूट्यूब के साथ सीरियस हैं, तो फिर अपने कंटेंट पे मेहनत इस तरह की करें, कैमरा अच्छा लगाएं, लाइटिंग अच्छी करें। मैं अपनी एक अगली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि लाइटिंग मैंने किस तरह लगवाई है। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप उस तरह लगवा लें, क्योंकि अगर रोशनी हो, अच्छे से हो, सारा कुछ हो, कैमरे में सारा क्लियर आ रहा हो, तो देखने वाला भी देखता है। अदरवाइज़ दिल ही नहीं करता कि इस वीडियो को देखे जिसमें अंधेरा ही दे रहे हो। तो बस दफ़ा मैं देख रही होती हूँ कि कैमरा भी अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं लगा होता और वीडियो बन रही होती है। आप लोग अपनी तरफ से कह रहे होते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कम से कम थोड़े से ये देखा करें कैमरा भी अच्छा लगा हो और इसके अलावा रोशनी भी हो बाकायदा, तो फिर आपकी वीडियो, ये नहीं कि आप मटन बना के वायरल हो सकते हैं, कुछ भी करें तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये बस इस चीज़ पे है कि आप कंटेंट दे किस तरह करें हैं। और दूसरी बात ये है कि हिम्मत के साथ आप कोई भी काम करें, सब्र के साथ, तो वो उसमें कामयाबी है। मेरे जो पसंदीदा लीडर है ना वो इमरान खान है, और वो जब कहते हैं ना कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो मैं तो इस बात को याद रखती हूँ। देखें, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बहुत ही मतलब इस तरह का था मेरा कि घर में काम करने की कोई परमिशन नहीं थी। अम्मी लोगों के घर में परमिशन तो क्या, आपको पता ही है, गाँव में जो छोटे होते हैं उनको यही होता है कि मतलब माँ बाप को कि ये काम ख़राब कर देंगे, इनको अभी कुछ करना नहीं आता। अब तो ये इतना एडवांस लोग हो गए हैं कि अपनी बच्चियों को अभी से थोड़े थोड़े काम करना सिखाते हैं, जो कि सुगड़ माएँ हैं। मेरी माँ भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें, बहुत सुगड़ थी, लेकिन ये कामों की तरफ से उन्होंने इतना मतलब मुझे हमें नहीं कभी सिखाया कि ये भी करो वो भी करो। जो बड़ी बहनें थी वही काम करती थी, भाभी काम करती थी, हमारी दादी साथ में इतना पार्टिसिपेट कर देती थी, तो फिर मेरे जैसा तो जो नंबर है ना वो तो पीछे ही रह जाता था। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि एक दिन मैं पारा पढ़ने के लिए गई, तो वहाँ पे ना जो मुझे पारा पढ़ाती थी ना वो इतने मज़े से आटा गूंद रही थी, और ऐसे वो मट्टी की जो होती है ना कनाली, उसमें गूंद रही थी। तो मुझे इतना मज़ा आया देख देख के, तो मैंने कहा आज तो जो भी हो जाए मैं ऐसे ही आटा गूंदूंगी जाके। मैंने फटाफट से क्या किया कि आके, हमारे पंजाब में होती थी ना मट्टियाँ जिनमें आटा डालते थे, तो उसमें आटा पड़ा होता था, छाननी भी आटा छानने वाली उसमें होती थी, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था कि आटा छान के जो है ना वो गूंदते हैं। मैंने फटाफट से वो कनाली, उस हमारी कनाली नहीं होती थी, हमारी परात स्टील की जिस तरह की अब ये थी, तो मैंने फटाफट से उसमें आटा डाला और पानी डाला, और जनाब लग गई हाथ मारने। ऊपर से मेरी अम्मी को पता चल गया, और मेरी अम्मी आई हैं, तो अम्मी मेरी ने मुझे डांटा है, तो मैं भाग गई हूँ। तो हमारा क्या होता था, खेल मस्ती ये वो, इतना पता ही नहीं होता था, इतना कभी सीरियस ही नहीं लिया था कि काम सीखने करने हैं। इंटर के बाद शादी हो गई और फिर आजमाइशें शुरू हो गई। मुझे अभी एक और बात याद आई है कि एक दफ़ा मेरे मामू आए, तो जब मेरे मामू आते थे ना, तो मेरे अल्लाह बख्शे मेरे मामू भी इस दुनिया में नहीं है,
تو میری امی بھی نہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، تو میری امی بہت خوش ہوتی تھیں اپنے بھائیوں کے آنے پہ اور ان کے پاس بیٹھ جاتی تھیں اور ایک ہی بات کہتی تھیں کہ اپنی پنجابی میں کہ کڑیوں کچھ بناؤ. تو میری امی نے یہ کہا نا، تو میں نے کہا میں بھی تو کڑی ان میں شامل ہوں نا، میں بھی کچھ بناتی ہوں. میں نے فٹافٹ سے نا سوئیاں بناؤں، اور آپ کو پتہ ہاتھوں کی سوئیاں ہوتی ہیں ہمارے گاؤں میں، تو جب میری امی کے بھائی آتے تھے تو میری امی ہاتھ کی سوئیاں بناتی تھی. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سوئیاں کیسے بنانی ہیں، مجھے یہ پتا تھا کہ سوئیاں ہیں ان کو پانی میں ڈال دیتے ہیں. اب سوئیاں جو ہوتی ہیں ان کو پہلے بھونتے ہیں، بھون کے پھر ان کو جو ہے نا پانی میں ڈالتے ہیں. میں نے کیا کیا، میں نے دیگچی رکھی پانی کی اوپر چولہے کے، اور جناب اس میں نے زیادہ سے سوئیاں ڈال دی. اور میری دادی جو تھی نا وہ بہت ہمدرد تھیں، بہت ہمدرد تھیں. دادی کو پتا تھا اب اس کو پھینٹی چڑھ جائے گی. دادی نے جب دیکھا نا کہ اس نے تو سوئیاں ڈال دی اور بڑے بڑے گولے بن گئے، تو میری دادی کہتی یہ تو نے کیا کر دیا، دفعہ ہو یا ادھر سے، یہ لا پکڑ کے فٹافٹ کشا پر لا. میری دادی نے ساری سوئیاں نیچے اتاری، ان میں سے پانی نکالا اور مجھے سوئیاں ڈال کے دی، اور مجھے کہا یہ ساتھ والا گھر ہے. وہ پنجاب میں ہمارے ہوتے ہیں نا، مطلب جہاں بے بعد گھر ہوتا ہے اسے کھولا کہتے ہیں. مجھے کہتی یہ وہاں پھینک کیا، تیری ماں کو پتہ چل گیا تو تجھے چھوڑے گی. اس نے بڑی مشکل سے یہ سیویاں جو ہے نا بنائی ہیں. تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے تھے، لیکن یہ کسی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یار گھرداری سیکھو، آگے جا کے پوچھا جائے گا. جیسے میں قدم قدم پہ اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ میں تو آپ کو پیار سے سمجھا رہی ہوں، لوگ ایسے نہیں سمجھاتے، کیونکہ اپنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا. تو پھر میں نے بڑی مشکل سے گھرداری سیکھی، اور پھر بھی مجھے سیپریٹ کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ تو گھر کے کام اچھے سے نہیں کرتی، اس کو کام نہیں کرنے آتے. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی میرے مطلب گاؤں سے کوئی آتا تھا نا، تو میری ساس کی پہلی پریارٹی کیا ہوتی تھی کہ وہ میرا کچن دکھاتی تھی. مجھے یہ جو برتن ہیں نا یہ صاف نہیں کرنے آتے تھے، بالکل کلیئر کٹ چمکانے نہیں آتے تھے. تو میں کیا کرتی تھی، جو مجھ سے چمکتے نہیں تھے نا ان کو شیلف کے نیچے رکھ دیتی تھی، اور جو چمک جاتے تھے ان کو سامنے رکھتی تھی. اور وقت نے کیا نہیں سکھا دیا، آپ کے سامنے ہی ہونا سب سیکھ لیا، لیکن ٹائم لگا. سوری. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ ٹائم لگتا ہے، لیکن انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے، حالات سب کچھ سکھا دیتا ہے. یہ ٹف ٹائم جو آپ کی زندگی میں آتا ہے نا، جو آپ کو سکھا کے جاتا ہے نا، وہ آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہو جاتا ہے. تو جناب اس لیے آپ نے کنٹینٹ جو ہے نا وہ ایسے دیں کہ جس میں آپ کی لاگت بھی کم آئے، آپ کی پاکٹ پہ بھی کوئی اثر نہ پڑے، اور آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہو جائے. اور زندگی میں یہ سارا کچھ چلتے ہی چلتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے نا مطلب پیدا ہی کامیاب ہوئے ہیں، ہم منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. آپ کو ایفرٹ کرنی ہی پڑتی ہے. اور میں نے جب یہ دیکھا کہ جب مجھے سیپریٹ کر دیا گیا، اور مجھے سیپریٹ کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ گاؤں سے بہت دور بازار تھا. مطلب جو لوگ تو گاؤں سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک روڈ بہت دور جا کے آتا تھا، پھر اس کے اوپر جا کے پھر آپ کو مین روڈ پہ جا کے آپ کو کوئی بھی چیز ملتی، رکشہ ملتا ہے یا کچھ بھی ملتا ہے، تو مجھے پیدل ہی چلنا پڑتا تھا. اور میں تو دیوانی تھی اسٹڈی کی، بچوں کی اسٹڈی میں نے سٹارٹ سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ اپنے بچوں کو باہر نکلنے دیا. یہ چیزیں جو نا سٹارٹ سے میرے اندر تھیں، اور پوری ایفرٹ جو تھی نا میں اپنے بچوں کے ساتھ جان لگا کے کرتی تھی کہ ایک یہی چیز ہے کہ جس ماحول میں پھنس گئی ہوں، جیسے لوگوں میں آگے پھنس گئی ہوں نا، یہ تعلیم ہی ہے جو میرے بچوں کو اور مجھے یہاں سے نکال سکتی ہے، ادروائز کوئی ہمیں ادھر سے نہیں نکال سکتا. ہسبینڈ میرے جب باہر چلے گئے تو پھر ایسا وقت میرے اوپر آیا کہ میں بس دیواروں کو دیکھ دیکھ کے، میں کہتی ہوں کہ میری وہ حالت تھی کہ میں نے 6 ماہ تک نیوروں سے میڈیسن بھی کھائی، اتنا ڈپریشن مجھے ہو گیا تھا. لیکن جب میں نکلی انڈیپینڈنٹ، میں نے محنت میں بہت کرتی تھی، نکلنے بہت ایفرٹ کرتی تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ سکون بھی ہوتا تھا. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی آپ کو ٹونٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی عجیب باتیں کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہو تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. اب سب کچھ اب کیا ہوتا ہے کہ مائیں ضائع کس چیز میں کر دی جاتی ہیں، برتن دھونے میں، صفائیاں کرنے میں، گھر چمکانے میں. بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا. لیکن میں نے سٹارٹ سے لے کے اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیا. اگر کبھی لائٹ چلی جاتی تھی نا، تو میں وہ جو موم بتی ہوتی ہے نا، اس کو کینڈل جو ہوتی اس کو جلا کے میں اپنے بچوں کی اسٹڈی کروایا کرتی تھی گاؤں میں. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ میرے بچے دوسرے تیسرے نمبر پہ آئیں. ہمیشہ سے میرے بچوں کا ریکارڈ رہا ہے، کیونکہ میں نے صرف اسی ایک چیز پہ جو تھا نا فوکس کیا تھا کہ جیسی فیملی میں آ گئی ہوں نا، اس فیملی سے اب مجھے نکلنے کے لیے جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، اور ان روایت کو توڑنا پڑے گا. اور میں نے توڑ کے دکھایا. اور کہا جاتا تھا کہ یہ خوار ہو جائیں گے، یہ رول جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اب یقین کریں کہ آپ کے سامنے ہے نا، اللہ نے سب کچھ دیا. اور کس طرح دیا ہے؟ صبر کی ہے، انت تک محنت کی ہے، رات دن محنت کی ہے. کبھی کبھی یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ سٹوری ہے.
ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں میرے بیٹے کا جس کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا نا، وہاں پہ میں اس کو ڈے اسکالر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ گھر سے جائے اور گھر آئے، کیونکہ میری پاکٹ اب اجازت نہیں دے رہی تھی جب کرونا میں میرے ہسبینڈ کا یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو فائل تھی نا وہ پرنسپل کے پاس چلے گی۔ میں نے استھما کا لکھا تھا جیسے میرے بڑے بچے کو ہے، تو جب پرنسپل کو پتہ چلا کہ بچے کو استھما ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو جی بہت غلط بات ہے، ہم تو اس بچے کو کالج میں رکھ ہی نہیں سکتے۔ مجھے رات کے 10 بجے نا کال آ گئی ڈاکٹر کی، جو ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، میں روم میں، اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی صبح فائل جو ہے نا وہ دی جائے گی پرنسپل کو، اور اس کا دل کرے یا رکھے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ آرڈر دے دیا ہے کہ مجھے فلاں فلاں بچے کی جس کی اپلیکیشن میرے پاس پہنچی ہے اس کی مجھے آپ فائل دیں۔ جناب میری فائل اس کے پاس پہنچنے والی تھی، میں نے رات کو اپنے وظائف وہی کیے، سارا کچھ کر کے روتے روتے میں سو گئی، اور صبح جو کچھ ہوا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی تھی، میں نے کچھ کسی کے لیے نہیں کیا تھا، بس میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا آج اس کالج سے نکل گیا نا تو اس طرح نکلا کہ جس طرح اس کو اس بیماری ایسی ہے تو پھر یہ کچھ اس طرح کے اوپر لکھ دے گا۔ میرا اپنا وہم تھا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو میرے بیٹے کو کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو صبح کیا ہوا کہ صبح ایسا کچھ ہوا کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس ڈاکٹر کے پاس ایم آئی روم میں 2-3 ڈاکٹر ہوتے ہیں، کچھ سینئر کچھ جونیئر، اور جس ڈاکٹر کے پاس میرے بچے کی فائل تھی نا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا، ٹائم مقرر ہوتا ہے، ہر کسی کی موت کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، لیکن مجھے بعد میں اتنا دکھ بھی ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ صبح جب بالکل مجھے کوئی کال نہیں آئی، صبح مطلب 2 دن گزرے، پھر میں نے اسی ڈاکٹر کو کال کی، میں نے کہا مجھے کال نہیں آئی نا اسکول سے کہ آپ کے بیٹے کو یہ جو کیس تھا وہ جا رہا تھا مطلب پرنسپل کے پاس، تو اس نے کہا بہن میں آپ کو کیا کہوں کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو میں نے اب کیا کیا ہے کہ جو ہی ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی ہے نا، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے سب سے پہلے وہ فائل چھپا دی ہے کہ آپ سے تو غلطی ہوگی، آپ نے تو اپلیکیشن لکھ دی کہ میرے بچے کو یہ بیماری ہے۔ تو اب وہ جو آرمی والے ہیں نا وہ چیز ایک کو پکڑ لیتے ہیں، اب انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ جس بچے کو اتنا سیویئر استھما ہے اس کو تو ہم رات یہاں رکھ ہی نہیں سکتے، اس کو تو بارڈرنگ میں ہونا ہی چاہیے، اس کو تو ہم فارغ کر دیں گے اسکول سے، ہم نہیں رکھ سکتے، ڈے اسکالر ہم کر نہیں سکتے، اور رات اس کو ہم ادھر رکھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے حق میں کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں تو بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی اپنے مالک کی شکر گزار ہوں کہ میرے مالک نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں اپنے لفظ نہیں ضائع کرنا چاہتی، میں اپنی سٹوری کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ کبھی زندگی میں اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹوری کمپلیٹ سٹوری شیئر کروں گی، تارا کو پتہ چلے گا کہ ایفرٹ کیا چیز ہوتی ہے اور کامیابی کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر جب ملتی ہے تو سکون کتنا ہوتا ہے، زندگی دنیا پہ جنت لگتی ہے انسان کو۔ تو یہ ساری چیزیں صبر، ہمت اور کوشش سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہو کہ یار آج ہی میں نے یہ کام شروع کیا اور آج ہی میں کنارے پہ پہنچ جاؤں۔ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو جناب یہاں پہ جو نا اتنا لمبا وائس اوور کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے۔ میں نہیں، بہت ساری جو یوٹیوبرز ہیں اسی طرح کرتی ہیں۔ تو آج تو میری ویڈیو بھی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلے میری بات بھی کافی زیادہ ہے تو چلے میں آپ لوگوں سے شیئر کر ہی لیتی ہوں۔ یہ میری املی کی چٹنی ہے جو میں نے بنائی تھی، اور یہ میرا پلاؤ ہے، اور پیزا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت ہی سمپل اور مزے کا بن کے ریڈی ہوا تھا۔ اور مجھے یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ تھوڑا سا اسپیشل کروں، کہ میں نے اس دن کا کچھ بھی ان کے لیے نہیں کیا۔ پھر ان کے لیے باقاعدہ میں نے جو تھا ڈائننگ کی ٹیبل ہلکا سا مطلب سمپل سا ریڈی کیا تھا کہ چلے ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کچھ گپ شپ ہو جائے گی، کیونکہ وہ اتنی دیر کے بعد آتے ہیں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے خاص ہو۔ چلیں جی، آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہے، جو آپ کو مناسب لگے وہ کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔